शैतान सबसे पहले रुकावट बनता है आपको अच्छा बनने में। वो कैसे रुकावट डालता है? शैतान क्या करता है, बुराई पे अच्छाई का लेबल लगा देता है। बुराई पे क्या करता है? अच्छाई का। ये काम शैतान करता है। आप उस काम को बुरा समझ नहीं रहे होते, समझते हैं? क्योंकि कुरान जगह जगह कहता है वज़य्यना लहुमुश्शैतानु अअमालहुम, शैतान ने इनके लिए इनके अमाल मुज़य्यन कर दिए हैं। मुज़य्यन जीनत से निकला है। जीनत का क्या मतलब है? एक चीज गंदी थी, जीनत इख्तियार करके उसको खुशनुमा बना दिया जाए। कोई बदसूरत औरत हो, ब्यूटी पार्लर में गई, डेंटिंग पेंटिंग का काम हुआ, डिस्टेम्पर लाके पूरे डब्बे खाली किए, मार्केट में जब माल आया, दूल्हा देख के बेहोश हो गया खुशी से, यार क्या रिश्ता मिला है। अब शॉर्ट क्लिप में इतनी सी चीज निकाल के चला देंगे मेरी। ये जो शॉर्ट क्लिप वाले हैं ना, ये पूरा बयान एक तरफ ये लिखा के, और इसके मिलियन व्यूअर्स होंगे, और फिर तबसरे होंगे, मुफ्ती साहब मिंबर पे बैठ के क्या बातें कर रहे हैं, समझते हैं? और अगर इन शॉर्ट क्लिप वालों को स्ट्राइकें देके बंद करना शुरू करें तो फिर ये लोग ये क्या कहेंगे, देखो ये मौलवी लोग चैनल बनाते हैं और उसको ये दीन की बात को प्रोमोट नहीं होने देते, स्ट्राइकें दे के चैनल्स को उड़ा रहे हैं। ये चाहते हैं बस हमारा ही इजारादारी रहे, दीन की बात तो फैल नहीं। तुम दीन की बात तो नहीं फैला रहे ना, तुम तो पूरे बयान से इतने क्लिप लेके फैला रहे हो चीजें। मैंने कुछ दिन पहले अपने शॉर्ट क्लिप देखना शुरू किया, मैंने कानों को हाथ लगा लिया। मैंने कहा यार ये बंदा कर क्या रहा है, ये अपने बारे में मैं कह रहा था। जहां कुछ थोड़ा सा ऐसा मिलेगा वो निकाल के चला देंगे। बहुत ही बुरा इमेज दुनिया के सामने जा रहा है। हमने भी थोड़ा सा एडमिन को बोला कि इनको टाइट करो भाई, और स्ट्राइकें देके उड़ाना शुरू करो सालों साले कहीं के। हमने कहा उड़ाओ इनको, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। तो शैतान क्या करता है, कुरान के अल्फाज हैं बार बार, वज़य्यना, बुरी चीज को क्या करेगा शैतान? मुज़य्यन। आप जब गुनाह करने लगोगे तो ज़मीर रोकता है इंसान का, यार गलत काम है मत कर। शैतान दलाइल लेके उस गलत को आपकी नजर में सही कर देगा। हालांकि वो दीन नहीं होगा, वो आपकी ख्वाहिशात होंगी। ईसाई क्यों तबाह हुए? शैतान के कहने पे। देखो ईसाइयों में गुमराही कैसे आई है। उन्होंने क्या किया, जब एक ही बात सब कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। सब अच्छी बातें करेंगे तो जो ज्यादा अच्छी कर रहा हो लोग उसकी तरफ जाएंगे ना, तो आप क्या करोगे फिर? तो आपको कोई नई चीज मार्केट में लानी होती है, कोई ऐसी अनोखी तहकीक लाओ कि सारा क्राउड आपकी तरफ आ जाए। ये बाज मजहबी लोगों में, ये बीमारी बाज मजहबी लोगों में होती है, और होती सिर्फ मजहबी लोगों में ही है। ये दीन के नाम पे इस तरह कर रहे होते हैं कि यार अगर आप वही बात करो जो सारे कर रहे हैं तो वो तो कर रहे हैं ना। अब जनाब प्रोफेसर गामदी साहब अगर ये कहते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे जिंदा हैं, कुर्बे क़यामत में नाजिल होंगे, तो लोग कहते तो सारे उलमा ये बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तो ये बात तो हम उलमा से पूछ लेंगे, ठीक है ना। वही बातें कर रहे होते जो सारे कर रहे हैं, तो कौन जानता उनको। आजकल कुछ स्कॉलर्स ऐसे एकदम से कोई नई चीज लेकर आएंगे, पूरी दुनिया के कान खड़े हो जाएंगे, सब क्लिक करेंगे। वो मैंने एक बयान किया था ना, एक मुफ्ती ने फतवा दिया कुत्ता हलाल है, एकदम धड़ाधड़ वो लोग आना शुरू हुए। भाई उसने कहा मैं मुनाजरा करूंगा, कुत्ता हलाल है, सारी दुनिया। उसने कहा भाई मुझे बड़े बड़े मौलवियों को लेकर आओ, मैं साबित करूंगा उनके सामने कुत्ता क्या है, हलाल है। लोगों ने दलाइल पूछे, उसने कहा पूरा मुनाजरा होगा, उसमें साबित करूंगा। मुनाजरा हुआ और पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। उसने कहा भाई कुत्ता तो हराम है, मुझे तो कोई जानता वानता था नहीं। मैंने कहा इसी तरह से मैं, तो ये होता है, चैलेंज करते रहो, आ जाओ आ गया तो मार्केट से शॉर्ट, लेकिन मशहूर तो हो गए ना आप, दुनिया को पता चल गया भाई ये भी कोई साहब है दुनिया में। तो शोहरत के लिए एक बेहतरीन तरीका यह होता है कि आप ऐसा काम करो जो कोई भी नहीं कर रहा। मशहूर लोगों का नाम ले लेके उन पर रद्द करना शुरू कर दो, तो ये खुद ब खुद आपकी दुकान और आपका चूरन बिकेगा मार्केट में।
بھائی دودھ کی دکانیں بہت ساری ہیں, آپ نے بھی کھول لی تو کوئی خریدے گا آپ سے؟ آپ وہاں چرچ کی دکان کھولو, پھر دیکھو دھڑا دھڑ بکے گی. وہ کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے. تو عیسائیوں میں وہی ہوا جو آج مذہبی لوگوں میں ہو رہا ہے. عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کی سیرت پہ بیان کرتے تھے, سیرت کے ان کے ہاں بھی جلسے ہوتے ہوں گے. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلیمت اللہ ہیں, اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا, اللہ کے مقرب ہیں, اللہ نے ان کے ہاتھ پہ یہ معجزے ظاہر کیے. تو یہ بات تو سارے خطیب کر رہے تھے, تو کچھ خطیبوں نے کہا کچھ ایسا لے کر آؤ مارکیٹ میں جو دوسرے نہیں کر رہے, تاکہ لوگوں کے اندر سے سبحان اللہ نکلے. تو کہیں ایک خطیب نے تقریر کر دی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. پہلی دفعہ تو لگا ہوگا یار یہ کچھ زیادہ ہو گئی, لیکن سبحان اللہ لوگوں نے آج دیکھ لینا فیس بک پہ خطیب کیسے کیسے حضرت علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں جو کسی کائنات میں کسی بشر نے کبھی سنے نہیں ہوں گے. اللہ میں اور حضرت علی میں کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں ہے. تو مبالغہ غلو, لوگ اندر سے سبحان اللہ. لوگوں کو چاہیے گرم محفلیں, کچھ رلاؤ, کچھ ہٹ کے, ذرا ہٹ کے. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا ذرا ہٹ کے, کبھی دیکھیں آپ نے؟ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ذرا ہٹ کے. اس بڑا یعنی وسیع مفہوم ہے اس کا, کچھ نیا ہو جائے. تو یہاں سے کیا ہوا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شرک کی بنیاد شروع ہوئی ہے. شیطان نے ان جاہلوں کے لیے عمل کو مزین کیا کہ بھائی ہم اللہ کی توہین نہیں کر رہے, ہم تو پیغمبر کی تعظیم کر رہے ہیں. حالانکہ پیغمبر کی تعظیم کم اور اللہ کی توہین زیادہ ہو رہی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, ہم جب یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں, تو یہ پیغمبر کی تعظیم نہیں ہو رہی, یہ اللہ کی توہین ہو رہی ہے کہ جو صفت اللہ کی تھی اس میں آپ نے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو اختیارات دے دیے ہیں, آپ پیغمبر سے بھی مانگ سکتے ہیں, تو یہ پیغمبر کی تعظیم نہیں ہو رہی, یہ اللہ کی توہین. کہ پہلے تو لوگ سمجھتے تھے ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں, کچھ مانگنا ہو اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے. اب آپ نے اللہ کے در سے ہٹا کے کہاں لگا دیا؟ نبی کے در سے مانگنے کی بھی اجازت دے دی. تو یہ توہین کس کی ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کی. لیکن شیطان اس کو یہ نہیں کہتا اللہ کی توہین, شیطان نے اس شرک پہ لیبل لگا دیا نبی کی تعظیم کا, اور جو اس نظریے کو نہ مانے وہ توہین رسالت کا مرتکب, اور جو اس نظریے کو مانے وہ گویا پیغمبر کا ماننے والا. تو انتہائی بڑا جرم جس کو شرک کہا جاتا ہے اس پہ شیطان نے لیبل کیا لگا دیا؟ تعظیم نبی. سمجھ میں آ رہی شیطان کی حرکتیں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. شیطان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, بہت بڑی فلم ہے شیطان. ہم جب چھوٹے تھے نا تو کسی کا جب ہم نے مذاق اڑانا ہوتا ہم کہتے ہیں یہ آدمی انگلش فلم ہے, 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ. کسی نے کہا ایک دن, میں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ کیا مطلب, یہ تم یہ کہہ رہے ہو یہ آدمی انگلش فلم میں 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ, کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ انگلش فلم 3 گھنٹے کی نہیں 2 گھنٹے کی ہوتی ہے, دوسرا اس میں گانے نہیں ہوتے. تو یہ ایسی فلم ہے جو ہے 3 گھنٹے کی, انگلش بھی ہے اور 3 گھنٹے کی ہے اور گانے بھی ہیں اس میں, تو فلم کی بھی فلم ہو گئی نا. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کام کیا کرتا ہے شیطان, یہ صبح و شام شیطان کا یہ کام ہے. انتہائی یعنی وہ کام جس کے لیے حضرت عیسیٰ نازل ہوئے, پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہا اعبدوا اللہ ربی و ربکم, میں آیا ہوں دنیا میں اس لیے. حالانکہ دودھ پیتا ہے بچہ جب گواہی دیتا ہے وہ تو ایک معجزہ ہے نا, کہہ رہے میں اس لیے آیا ہوں تم غلامی کرو اللہ کی, جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. جو پہلا پیغام دنیا میں لے کے آئے, عیسائیوں نے اسی پیغام کی دھجیاں اڑا دیں اور لیبل کیا لگایا, عیسیٰ جو اللہ کے پیغمبر ہیں ہم ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں. نہیں آئی بات سمجھو. اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں کہ مشرک کرتا کیا ہے. دیکھو, آپ کے والد صاحب کا نام تھا سلیم. سلیم اب لینے میں کوئی نہیں کیونکہ باپ عزت دے رہا ہوں نا اس نام کو میں. پڑوس میں کوئی صاحب رہتے تھے سبکتگین, پڑوس میں کوئی صاحب رہتے تھے, کیا نام تھا ان کا؟ سبکتگین. آپ سے کسی نے پوچھا آپ کے فادر کون ہیں, آپ نے کہا سبکتگین صاحب.
اب لوگ کہیں گے یار آج تک تو ہم نے سنا تھا سلیم صاحب آپ کے فادر ہیں, یہ تو ان کی انسلٹ کر رہے ہو آپ کہ ابا جو اوریجنل ابا ہیں ان کو ابا نہیں کہہ رہے, سبکتگین جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے ان کو کیا کہہ رہے ہو, فادر کہہ رہے ہو. آپ جواب میں کہتے ہیں اصل میں سبکتگین صاحب کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں, میں ان کو پروٹوکول دے رہا ہوں, باپ والی عزت دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے, میرے باپ ہیں, تو میں ان کی عزت کر رہا ہوں, رسپیکٹ کر رہا ہوں. لوگ کہیں گے کمبخت تو ان کی ایسی رسپیکٹ جس میں اپنے ابا کی توہین ہو رہی ہے, تو پہلے تو ابا ہے نا. ابے بھائی سبکتگین کو ایسی عزت کیوں دے رہا ہے کہ جو تیرے سچی مچی کے ابا ہیں ان کی انسلٹ ہو رہی ہے. جب فادر کا پوچھا جائے گا تو کس کو فادر کہا جائے گا, سچی مچی کے ابا کو کہا جائے گا نا. بھائی نہیں آ رہی سمجھ میں, کیا ہو گیا, اتنی دو چار کی طرح بات ہے. جو سچی مچی کے ابا ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار کمبخت میں تیرا باپ ہوں, تو اس کو اپنا, جب کوئی پوچھتے تیرا ابا کون ہے تو اس کو ابا بول دیتا ہے. تو ایک دفعہ بول, دو دفعہ بول, ہم کہیں گے چلو یار عزت دینے کے لیے, تو نادرا میں چینج کر دیا تو نے. تو اب ابا آپ پر غصہ ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ابو دیکھیں میرا مقصد آپ کی انسلٹ نہیں ہے, میرا مقصد ہے سبکتگین صاحب کو رسپیکٹ دینا. ابا مان لے گا یہ بات؟ ابا کہے گا بھائی تو سبکتگین کو ایسی رسپیکٹ کیوں دے رہا ہے جو میرا خاصہ ہے, یہ عزت تو ان کو دے رہا ہے لیکن جوتا کس پہ لگا رہا ہے, یہ مجھ پہ مار رہا ہے جوتا, یہ میری توہین کر رہا ہے, میری بھی اور تو اپنی ماں کی بھی توہین کر رہا ہے. تو جب کوئی نبی کی ایسی تعظیم کرتا ہے کہ نبی اور اللہ میں فرق ہی نہ چھوڑے, تو یہ نبی کی تعظیم نہیں ہے, یہ اللہ کی توہین ہے. لیکن شیطان اس توہین پر لیبل کیا لگا دیتا ہے, تعظیم کا.